الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہمیں دولت اسلام عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی گفتگو بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کی کچھ فضائل اور رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت اس عنوان سے چند کلمات آج کی گفتگو میں ہم آپ سب کے گوش گزار کریں گے۔ کل جو گزرا، کل کی گفتگو میں ہم نے رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت اس کو عرض کیا تھا، فرضیت کے حکم کو عرض کیا تھا، اور آج رمضان المبارک کے روزوں کی اور رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک میں دیگر ہم نیک اعمال جو کرتے ہیں ان کی فضیلت کا بیان جو ہے بحمد اللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔ جب ہم اس موضوع کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو احادیث طیبات میں روزوں کی فضیلت اور رمضان کی فضیلت پر بے شمار احادیث پاک جو ہیں وہ کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ آپ صحیح بخاری شریف کو اٹھا لیجئے، صحیح مسلم شریف کو اٹھا لیجئے، دیگر بہت سی احادیث کی جو مستند کتب ہیں ان کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو حضور علیہ السلام کے بہت سے فرمان رمضان المبارک اور روزوں کی فضیلت میں نظر آئیں گے۔ میں آج کی گفتگو میں ان مقدس فرامین میں سے ایک ایسا اہم اور بہت ہی تفصیل اور ڈیٹیل میں حضور علیہ السلام کا ایک فرمان اقدس ہے جو کہ صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث پاک آئی ہے، اور یہ بڑی جامع حدیث پاک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ایک ایک لفظ آپ کے گوش گزار کروں، اور اس میں بہت ساری وہ احادیث اس ایک فرمان پاک کے اندر موجود ہیں کہ جن کو آپ دیگر جو کتب ہیں جس طرح صحیح بخاری شریف ہے، صحیح مسلم شریف ہے، اس میں بھی اس حدیث پاک کے کئی حصے جو ہیں وہ مختلف راویوں نے ان کا ذکر فرمایا ہے اور ان کو حضور علیہ السلام سے روایت فرمایا ہے۔ یہ بڑی جامع حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ غالباً بلکہ یقیناً حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے یہ حضرت امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا مشایخ نقشبندیہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا اور ہمیں فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے
اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اس آخری دن میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جمع فرمایا، اور جمع فرما کے لوگوں کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ گویا کہ شعبان المعظم کے آخری دنوں میں لوگوں کو رمضان المبارک کی تیاری کروانا، رمضان المبارک کی اہمیت جو ہے اس کا ارشاد فرمانا، رمضان المبارک کے فضائل کو بیان کرنا، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے یہ ظاہر ہوا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہی رمضان المبارک کی تیاری جو ہے وہ ایک مومن کو شروع کر دینی چاہیے۔ اور جو حضور علیہ السلام کی امت کے واعظین ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اپنے اپنے مشائخ ہیں، ان کو اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے اپنے محبت کرنے والوں کو رمضان المبارک کے فضائل، اس کی برکات اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اس طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہیے، تاکہ لوگ رمضان المبارک میں شوق اور محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کر سکیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضور نے جو ہمیں کلام ارشاد فرمایا وہ رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر آتی ہے اس کی اہمیت کو حضور پاک نے سب سے پہلے ہمارے لیے بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ہم تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے، ایک رات کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور فرمایا اللہ نے اس مہینے میں روزہ کو فرض کر دیا ہے اور اس کی رات میں قیام کرنے کو نفل کر دیا ہے۔ فرمایا رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دنوں میں روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض فرما دیا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت اس پر اس مہینے میں دن کو روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات کی نفلی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کے قیام کو، رات کے کھڑے ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نفل بنا دیا ہے۔ گویا کہ اس ماہ مقدس کی راتوں میں نفلی عبادت کرنا، زیادہ سے زیادہ قیام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ نماز تراویح کی مخصوص عبادت ہے جو کہ صرف اور صرف رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہے۔ آگے فرماتے حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی بڑی عجیب عظمت جو تھی اس کو ارشاد فرمایا جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے، جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض جو ہیں وہ ادا کیے، 70 فرائض ادا کیے۔ فرمایا جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے، اس کا اس مہینے میں ادا کیا ہوا فرض اس طرح ہے گویا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے۔ اور دوسری روایت میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرنا، نفلی نیکی کرنا، فرمایا ایک نفل کا ثواب ایسے ہے جیسے کہ غیر رمضان میں ایک فرض کا ثواب ہوتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں نوافل کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور نوافل کا درجہ بڑھ کے فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا درجہ بڑھ کے 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ جب مومن روزہ رکھ لیتا ہے تو اپنے نفس کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر وہ صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ کچھ کھائے، مگر وہ کھاتا نہیں، صبر کرتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ کچھ پیے،
مگر وہ پیتا نہیں، وہ صبر کرتا ہے. اس کا جی چاہتا ہے کہ اپنی دیگر نفسانی خواہشات کو پورا کرے، مگر وہ پورا نہیں کرتا، وہ صبر کر لیتا ہے. فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. جب بندہ مومن کے نفس پر بھی ایسی مشکل صورتحال آ جائے کہ اس کا نفس کسی اور طرف جانا چاہتا ہو، مگر اللہ کا حکم اسے کسی اور طرف لے کے جانا چاہتا ہو، جس طرح کہ رمضان المبارک میں واضح ہے کہ نفس پانی مانگ رہا ہو، ہم اس کو دن کو پانی نہیں دیتے. نفس کھانا مانگ رہا ہو، ہم اس کو خوش کرنے کے لیے کھانا نہیں دیتے، ہم اس کو اللہ کے حکم کی طرف موڑ دیتے ہیں. گویا کہ ہم صبر کرتے ہیں، دیگر خواہشات انسانی کی طرف اگر طبیعت جانا چاہے ہم روک لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں. فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. فرمایا یہ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے. کوئی مشکل تکلیف کے اندر ہو، اس کی مشکل اور تکلیف کو دور کرنے کا مہینہ. اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. اور فرمایا اس مبارک مہینے میں جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس شخص کے لیے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کا، رمضان المبارک کے روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس روزہ افطار کروانے کے لیے گناہوں کی بخشش و مغفرت بھی ہے اور اس کی گردن کی دوزخ سے آزادی بھی ہے. حضور علیہ السلام یہ اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں آپ نے اس امتی کو جو رمضان المبارک میں کسی دوسرے مسلمان روزہ دار کا روزہ افطار کرائے. فرمایا افطار کروانے والا جو ہے اس کا افطار کروانا اپنے اندر اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے اور دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی کا ذریعہ بھی ہے. اور فرمایا اس افطار کروانے والے کو بھی روزہ دار کی طرح اجر ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. کتنا مبارک عمل ہے یہ، کتنا اعلیٰ عمل ہے یہ، کتنا عظیم عمل ہے یہ. دیکھیے 4 چیزیں اس کے اندر ارشاد فرمائی گئی. فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے روزہ دار کس کا روزہ افطار کرواتا ہے وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث بھی ہے، اس کی گردن کی دوزخ سے آزادی کا باعث بھی ہے، اور اس میں روزہ افطار کروانے والے کو روزہ دار کی طرح اجر دیا جاتا ہے، اور جو اجر و ثواب روزہ دار کو دیا جاتا ہے اس افطار کرنے والے کے اور اس روزہ دار کے بھی اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو اللہ نے حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ان کے قلب و نظر کو وسیع کر دیا تھا. آپ حدیث کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اتنے صاحب بصیرت افراد امت مصطفیٰ میں پیدا نہیں کیے جتنے صاحبان بصیرت حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے. آپ روایات کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے. صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے ایسے سوالات پیش کیے کہ ان سوالات کے پیش کرنے کی برکت سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے مسائل صحابہ کرام نے حل فرما دیے. حضور کی زبان اقدس ان کا بیان ہو گیا. حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور یہ خطاب فرما رہے ہیں، حضور یہ لیکچر دے رہے ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں، افطاری کے ثواب کو بیان کر رہے ہیں کہ کوئی صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے. فرماتے حضرت سلمان کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکیں. غالباً ان کا یہ خیال تھا کہ حضور افطاری کروانے کے لیے تو ٹھیک ٹھاک بندے کو صاحب حیثیت ہونا چاہیے. میں جس روزہ دار جس نے روزہ افطار کروانا ہے تو اس کے لیے سادہ کھانے کا انتظام کرے گا، اچھے سے اچھا کھانا اپنی حیثیت کے مطابق اس کو پیش کرے گا، اچھے سے اچھا مشروب اس کے لیے جو ہے وہ لائے گا، اس کے بیٹھنے کے لیے بہترین سے بہترین انتظام کرے گا،
اچھا خاصا ان کا یہ خیال تھا کہ افطار کروانے والا جو ہے اس کو تو اچھا خاصا اہتمام کرنا ہوگا. غور کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور اگر ہم میں سے ہر بندے کو یہ استطاعت حاصل نہ ہو، اگر ہم میں سے ہر بندہ جو ہے روزہ افطار نہ کروا سکے، تو اس میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا. حضور کسے؟ فرمایا اس شخص کو بھی عطا کرے گا جو روزہ دار کو صرف ایک کھجور پیش کر دے. فرمایا جو روزہ دار کو صرف پانی کا ایک گھونٹ پیش کر دے، یا فرمایا وہ روزہ دار کو صرف دودھ کا ایک گھونٹ دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. فرمایا تمہیں بہت بڑے اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں بہت بڑی افطار پارٹی کرنے کی کوئی حاجت نہیں. فرمایا اگر تم اللہ سے ثواب لینا چاہتے ہو، ایک دوسری حدیث پاک ہے وہ بھی صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے اس مسئلے کی مزید وضاحت فرمایا. اس میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنی حلال کمائی سے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، سبحان اللہ، آگے یہی اجر و ثواب ہے جو پہلی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، مگر اس میں مسئلے کو مزید کھولا گیا، مزید آقا دو عالم نے اس کی وضاحت فرمائی، مزید اس کی ایکسپلینیشن ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے رزق حلال سے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، سو شرط یہ ہوئی کہ جو روزہ افطار کروانے والا ہے اس کا رزق حرام نہ ہو، اس کی کمائی حرام کی کمائی نہ ہو، اس کی سورس آف انکم جو ہے وہ رزق حلال ہو. ایسے نہیں کہ آپ نے کسی افطار پارٹی پر 200 بندے کو انوائٹ کر لیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا بھائی یہ تو لوگوں کی بڑی افطاری کروا رہا ہے، کسی نے 100 بندے کو بلا لیا، کسی نے 50 کو، جس طرح ہمارے یہاں عام معمول تھا پچھلے رمضان المبارک تک. حدیث پاک ہے اور یہ صحیح ابن خزیمہ کی ہے کہ آقا دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے رزق حلال سے کسی کا روزہ افطار کروایا، بھائی افطاری کروانے والا جو ہے اس کا رزق حلال ہو، وہ اپنے رزق حلال سے کسی دوسرے مومن کا روزہ افطار کروائے. فرمایا اگر اس کا رزق حلال ہے، وہ بہت بڑا اہتمام نہیں کر سکا، وہ بہت بڑا صاحب حیثیت نہ تھا، اس کو بہت زیادہ استطاعت نہ تھی، اس نے روزہ دار کو کیا کیا؟ بہت زیادہ کھانے نہیں بنوائے، بہت زیادہ مشروبات کا اہتمام نہیں کیا، بہت اعلیٰ ہوٹل میں جو اس کو لے کے نہیں گیا، اس کے لیے بہت بڑا اہتمام نہیں کر سکا. کیا کیا؟ اس نے صرف اس کے لیے پانی کا ایک گھونٹ پیش کر دیا، اس نے صرف اس کے لیے دودھ کا ایک گھونٹ پیش کر دیا، اس نے صرف روزہ دار کو ایک کھجور پیش کر دی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کا رزق حلال تھا تو اس نے اگر ایک گھونٹ دودھ کا پیش کیا، ایک گھونٹ پانی کا پیش کیا، ایک کھجور بھی پیش کر دی، تو اللہ کریم اس روزہ افطار کروانے والے کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دے گا اور اس کو روزہ دار کی طرح اجر و ثواب دے گا، اور روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ وہ افطاری کا ثواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا. میں رمضان المبارک کے روزوں کی اور دیگر معمولات ہمارے جو ہوتے ہیں اس کے فضائل پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ دنوں میں بھی گفتگو جاری رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کا صدقہ ہم سب کی عبادات کو رمضان المبارک میں قبول فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.